اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور قابل احترام دوستو، ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید اپنی ملکہ زبیدہ کے ہمراہ شطرنج کھیل رہا تھا۔ حضرت بہلول تانا رحمۃ اللہ علیہ بھی قریب بیٹھا تھا۔ اس وقت چوبدار نے صدا دی، ایک شکاری بازیابی کی اجازت چاہتا ہے۔ اجازت ہے، ہارون نے اجازت دی۔ شکاری اندر آیا اور زمین چوم کر بولا کہ میں خلیفہ کے لیے ایک بہت عمدہ مچھلی لے کر آیا ہوں۔ ہارون نے زبیدہ سے کہا کہ یہ انعام کی آس میں میرے پاس یہ ہدیہ لایا ہے، اسے انعام میں 4000 درہم دے دی جائیں تو کیا یہ مناسب رہے گا؟ ملکہ زبیدہ بولی کہ نہیں عالی جا، شکاری کا یہ منصب نہیں کہ اسے اتنا انعام دے دیا جائے۔ آپ فوجیوں اور معزز شہریوں کو بھی انعام و کرام عطا کرتے ہیں، اگر آپ انہیں اس سے کم دیں گے تو وہ شکوہ کریں گے کہ ہم شکاری کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اگر زیادہ دینے کی رسم پڑ گئی تو خزانہ خالی ہو جائے گا۔ دوستو، یہ بات ہارون کے دل کو بھی لگی اور وہ بولا مگر اس کو کچھ تو دینا ہے۔ تو آپ اس طرح کریں کہ شکاری سے پوچھیں کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ۔ اگر وہ یہ کہے کہ مادہ ہے تو کہیں کہ ہمیں یہ پسند نہیں، اور اگر وہ کہے کہ نر ہے تو بھی آپ کہہ دیں کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ اسی طرح وہ مچھلی واپس لے جائے گا اور انعام بھی نہیں دینا پڑے گا۔ زبیدہ نے تجویز پیش کی۔ دوستو، حضرت بہلول تانا رحمۃ اللہ علیہ نے آہستگی سے کہا کہ شکاری اتنی دور سے بڑی آس لے کر آیا ہے، یہ مناسب نہیں کہ ملکہ کی باتوں میں آ کر آپ اسے نامراد لوٹا دیں اور وہ رنجیدہ ہو۔ ہارون نے حضرت بہلول تانا رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر توجہ نہیں دی اور چوبدار سے بولا کہ شکاری کو ہماری خدمت میں پیش کرو۔ شکاری قریب آیا تو ہارون نے سوال کیا کہ اے شکاری، کیا تو بتا سکتا ہے کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ شکاری تعظیماً جھکا اور بولا کہ عالی جا، نہ یہ نر ہے اور نہ مادہ، یہ مچھلی تو مؤنث ہے۔ ہارون بے ساختہ ہنسا اور بولا کہ تمہاری حاضر جوابی ہمیں پسند آئی، تمہیں 4000 درہم انعام میں دیے جائیں گے۔ حضور کا اقبال بلند ہو۔ شکاری درہم لے کر دعائیں دیتا ہوا رخصت ہوا۔ جب وہ محل کی سیڑھیاں اتر رہا تھا تو ایک درہم زمین پر گر پڑا۔ شکاری رک گیا اور اس نے درہم اٹھا کر جیب میں ڈال لیا۔ ہارون اور زبیدہ بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ زبیدہ جو اتنی رقم جانے پر افسردہ سی تھی، ہارون سے بولی کہ عالی جا، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ شکاری کس قدر لالچی اور کمینہ ہے؟ اس نے ایک درہم بھی نہیں چھوڑا۔ کیا حق تھا اگر اسے محل کا کوئی ملازم ہی اٹھا لیتا؟ ہارون کو بھی ملکہ کی بات لائق توجہ محسوس ہوئی۔ اس نے پکار کر کہا کہ شکاری کو بلایا جائے۔ دوستو، قریب بیٹھے ہوئے حضرت بہلول تانا رحمۃ اللہ علیہ نے دبی زبان میں کہا کہ عالی جا، ملکہ کے کہنے پر شکاری کو نہ روکیے۔ ہارون نے توجہ نہیں دی۔ تب تک چوبدار شکاری کو بلا لایا اور ہارون کی خدمت میں پیش کیا۔ ہارون بولا کہ اے سیاد، ہمیں تیری یہ حرکت بہت ناگوار گزری ہے کہ تیرے پاس 4000 درہم موجود ہیں۔ اگر ان میں سے ایک گر گیا تھا تو تو نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ اسے چھوڑ دے، شاید وہ کسی غریب کو مل جائے اور وہ اس سے اپنا کام نکال لے۔ شکاری تعظیماً جھکا اور بولا کہ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ امان ہے، ہارون نے امان دی۔ شکاری مؤدب لہجے میں بولا کہ حضور، یہ ناچیز پست فطرت نہیں ہے بلکہ نمک کی قدر کرنا جانتا ہے۔ میں نے اس لیے وہ درہم اٹھا لیا تھا کہ اس کے ایک طرف آیات قرآنی کنندہ ہیں اور دوسری جانب آپ کا اسم گرامی۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ زمین پر پڑا رہے اور کسی کے پاؤں تلے آ جائے اور بے ادبی ہو۔ خلیفہ کو اس کی حاضر جوابی نے محفوظ کیا۔ اس نے خوش ہو کر حکم دیا کہ شکاری کو 4000 درہم اور دے دیے جائیں۔ شکاری رخصت ہو گیا تو حضرت بہلول تانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عالی جا، کیا میں نے آپ کو نہیں روکا تھا کہ شکاری کو واپس نہ بلائیں؟ ہارون ہنسا۔ بہلول، آج تو میں نے تجھ سے بھی زیادہ دیوانگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تم نے مجھے دونوں بار روکا لیکن میں نے توجہ نہیں دی، اور ملکہ کی بات پر کان دھرنے کا یہ نقصان ہوا کہ 4000 کے بجائے 8000 درہم خزانے سے گئے۔
دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے. شکریہ. خدا حافظ.